دوستو امیجن کیجئے کہ ایک ایروپلین ٹیک آف کرتا ہے، پھر اپنے ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے، پھر دنیا بھر کے ریسرچرز اور ایکسپرٹس اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا کا کونا کونا چھان لینے کے بعد بھی اس فلائٹ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ صرف ایک امیجنیشن نہیں، یہ ریالٹی ہے، ایسا حقیقت میں ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو وی این ٹی وی۔ ہماری یہ مسٹری سے بھرپور کہانی شروع ہوتی ہے 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کے کوالالمپور کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے۔ ملیشیا ایئر لائن کا بوئنگ 777 فلائٹ نمبر 370 ٹیک آف کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ پلین میں اس کے پائلٹ ظہیر احمد شاہ اور کو پائلٹ فاروق عبدالحمید 10 کو ممبرس کے ساتھ 227 مسافروں کے ساتھ موجود تھے، اور ہر بار کی طرح یہ فلائٹ بیجنگ چائنا کی طرف اڑان بھرنے والا تھا۔ لیکن پیسنجرز کو کیا خبر کہ یہ فلائٹ، یہ اڑان ان کی زندگی کی آخری اڑان ہوگی۔ یہ فلائٹ ایک تاریخ رقم کرنے والی تھی اور ایسی مسٹری بننے جا رہی تھی جسے سن کر آپ کا دماغ بالکل ہلنے والا ہے۔ اس دن آسمان بالکل صاف تھا، یعنی موسم بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس وقت فلائٹ کے اندر بیٹھے پیسنجرز کے حالات بدلنے والے تھے۔ رات کے 1:30 پر فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد بوئنگ 777 ساؤتھ چائنا کے سی کے اوپر 35,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ تبھی کیپٹن نے ویٹنام کے کنٹرول اسٹیشن کی طرف ایک سگنل بھیجا اور ویٹنام کا ایک ایئر اسپیس استعمال کرنے کی پرمیشن مانگنے لگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہ تھی، یہ روٹین کی بات تھی، یعنی یہ فلائٹ 370 کی ڈیلی روٹین کا ایک حصہ تھی۔ عجیب بات تو تب ہوئی جب اس کے صرف 1 منٹ اور 45 سیکنڈ کے بعد ملیشین ایئر لائن یہ ایروپلین اپنے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور چائنا جو کہ اس ایئر لائن کی موومنٹ کو ٹیک کر رہے تھے، ایک دم شاکڈ ہو گئے۔ لیکن ایئر کنٹرول اسٹیشن کے لیے یہ اتنی بھی شاکنگ بات نہیں تھی۔ اکثر ہی پلین میں لگے ٹرانسپونڈرز خراب ہو جاتے ہیں جسے بند کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد پلین کو ریڈار سے ٹریک کرنا پاسبل نہیں رہتا۔ اب ایئر کنٹرول اسٹیشن فلائٹ 370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ اب یہاں پلین کو ٹریک کرنا ناممکن تھا۔ ادھر یہ فلائٹ صرف 4 گھنٹے کی تھی، یعنی تھوڑی دیر کا انتظار، پھر ہمیں پلین کا پتہ چل جانے والا تھا۔ لیکن 4 گھنٹے بعد بھی پلین کا کچھ پتہ نہ چلا، یعنی یہ فلائٹ بیجنگ ایئرپورٹ نہیں پہنچی۔ اب دنیا بھر کے ایویشن انڈسٹری میں کھلبلی سی مچ گئی اور فلائٹ 370 کو آفیشیلی مسنگ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو شروعات یہاں سے ہوتی ہے ایویشن کے بگیسٹ سرچ آپریشن کی ہسٹری کی۔ آخری بار جب فلائٹ 370 سے سگنل موصول ہوا تب یہ گولف آف تھائی لینڈ کے قریب ساؤتھ چائنا سی پر موجود تھا۔ اس ایریے کے پورے سمندر کو چھان لیا گیا، لیکن فلائٹ 370 کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد ملیشین گورنمنٹ نے اس معاملے میں وہاں کی ملٹری سے مدد مانگی اور ان کے ایئر ریکارڈز کو چیک کیا گیا۔ اب اس ریکارڈ سے پتہ چلا کہ فلائٹ بوئنگ 370 نے ساؤتھ چائنا سی میں اپنے لاسٹ لوکیشن کے بعد ایک رائٹ ٹرن لیا، پھر ایک لمبے لیفٹ ٹرن لیتے ہوئے وہ ملیشیا کی طرف لوٹ گئی تھی۔ لیکن وہ ملیشیا میں لینڈ نہیں کرتی ہے، بلکہ ملیشیا کو پار کر جاتی ہے، پھر وہاں سے ایک شارپ ٹرن لیتے ہوئے انڈمان سی کے پہنچ جاتی ہے۔ اب اس سی کا زیادہ تر علاقہ انڈیا، میانمار، تھائی لینڈ کے حصے میں آتا ہے، جو کہ ملیشیا ملٹری کے ایئر ریڈار کی پہنچ سے دور تھی۔ تو اس کے بعد آخر فلائٹ 370 کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی معلومات لی گئی سیٹلائٹ کنیکشن ریکارڈ سے، کیونکہ آسمان میں جو بھی پلین اڑان بھرتے ہیں وہ لگاتار سیٹلائٹ کو سگنل بھیجتے رہتے ہیں، اور ان سب سگنل کو زمین پر موجود کوئی نہ کوئی اسٹیشن مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ سی میں یہ فلائٹ 370 کا سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا تھا، لیکن صرف 3 منٹ بعد فلائٹ 370 کی طرف سے ایک بار یہ کانٹیکٹ دوبارہ سے جڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلے 6 گھنٹوں تک فلائٹ سیٹلائٹ سے رابطے میں رہتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا کانٹیکٹ اس سے پرماننٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا؟ اس کا ایک صاف اور سیدھا سا جواب ہے۔ فلائٹ میں موجود فیول صرف 4 گھنٹے کے استعمال کے لیے تھا، حد 5 گھنٹے،
لیکن 6 گھنٹے کی اڑان کے بعد فلائٹ 370 کا فیول ختم ہو چکا تھا۔ پلین لینڈ نہیں ہوا، اس کا مطلب پلین کہیں نہ کہیں کریش کر گیا۔ اب کریش سے 6 گھنٹے پہلے پلین کہاں تھا؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ ریکارڈ ہمیں فلائٹ کی لوکیشن کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں دیتے۔ ان 6 گھنٹوں کے دوران آسٹریلیا کے پارتھ میں بنا ایک گراؤنڈ اسٹیشن فلائٹ 370 اور سیٹلائٹ کے بیچ سگنلز کو مانیٹر کر رہا تھا۔ اب وہ پلین کی ایریگولیرٹی دیکھتے ہوئے ان کے کرو سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی سگنل نہیں ملتی۔ لیکن افسوس، بار بار کال ملانے کے بعد بھی دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی فلائٹ 370 کی لوکیشن کو جاننے کا ایک طریقہ موجود تھا، اور وہ تھا ریڈیو ویوز۔ ان ریڈیو ویوز کی لینتھ کو میئر کر کے ہم اس کی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ اب پرتھ کے گراؤنڈ اسٹیشن نے سارے ڈیٹا کی کیلکولیشن کی اور اندازہ لگایا کہ پلین کی فائنل لوکیشن آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے درمیان میں موجود سمندر کا حصہ، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وہاں پر کہیں فلائٹ 370 کریش ہو گئی ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنے گہرے سمندر میں ہم پلین یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہیں جا سکتے، اور شپ کے ذریعے بھی جانے میں ریسرچ ٹیم کو پورے 6 دن کا سفر لگتا۔ اور جہاں تک بات ہے سیٹلائٹ کی، سیٹلائٹ ڈیٹا نے کوئی پن پوائنٹ لوکیشن نہیں دی تھی جہاں سرچ ٹیم جاتی اور 1 منٹ میں فلائٹ 370 کا پتہ لگا لیا جاتا۔ جو اسپیئر ایریا لوکیشن ڈیٹا نکالا گیا تھا وہ 45 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا تھا۔ سرچ ٹیم نے پھر بھی ہار نہ مانی اور چپے چپے کو جانچ ڈالا، لیکن اتنی محنت کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ لگا۔ پھر امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی کہ شاید سمندر میں لگے ہائیڈرو فون کے ذریعے، یہ ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے سے سمندر میں ہونے والی باریک سی آواز کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، شاید اس کے ذریعے فلائٹ 370 کا کچھ پتہ یا سراغ لگ سکے۔ مگر افسوس، اس طرح کا بھی کوئی ریکارڈ وہاں موجود نہ تھا۔ اس پلین کریش کے 1 سال بعد بھی کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ دنیا بھر کے ریسرچرز میں جان آ گئی۔ پھر 19 جولائی 2015 کو میڈاگاسکر کے گرین یونین آئس لینڈ پر 2 میٹر لمبا میٹل کا ایک ٹکڑا ملا۔ اور جی ہاں، ایکسپرٹس پروف کر دیتے ہیں کہ یہ فلائٹ 370 کا ہی ایک حصہ ہے۔ ایکسپرٹس نے جب یہ 2 میٹر کا میٹل کا پیس دیکھا تو پاس کے تمام بیچز کو کنگال ڈالا، یہاں تک کہ انہیں 31 پیس آف میٹل ملے، لیکن اس میں سے صرف 3 ہی تھے جو فلائٹ 370 پر فکس آ رہے تھے۔ اب پھر سے آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے درمیان کے گہرے سمندر کو فلائٹ 370 کی لاسٹ ڈیسٹینیشن مانتے ہوئے سرچ آپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ بٹ اگین سرچ ٹیم کو کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگتا۔ قریب 3 سال کے سرچ آپریشن کے بعد نومبر 2017 کو یہ سرچ آپریشن روک دیا جاتا ہے، لیکن دنیا کے لیے فلائٹ 370 کا ایک دم غائب ہو جانا آج بھی ایک سوال ہے۔ آخر کیا پاسبلٹیز ہیں اس جہاز کے غائب ہونے میں؟ کیا اس پلین کو ہائی جیک کیا گیا تھا؟ کیا پائلٹ بے ہوش ہو گیا تھا؟ کیا یہ پلین کریش ہو گیا؟ کیا پائلٹ بے ہوش ہو گئے؟ یہ موسم کی خرابی ہے یا فیول کا کم ہونا؟ آپ کے خیال میں کیا پاسبلٹیز ہیں کہ فلائٹ کو موڑا گیا اور دوبارہ موڑنے کے بعد دوبارہ اسے شارپلی موڑ کے اس طرح کریش کیا گیا؟ کیا یہ واقعی ہائی جیکنگ تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔